الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و عقیدت نال باواز بلند درود کی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لارائب کتاب میں سے ایک سورت تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ دن کے لیے وحی بند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن سے اتنا بخار تھا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کے باہر تک نہیں جا سکے. پھر دشمنان اسلام میں سے ایک عورت آئی، اس نے جو جملے کہے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا. پھر کچھ لوگوں کے تانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری پریشانی اکٹھے ہو گئی. ادھر سے بخار ہے، ادھر سے وحی کا رکن ہے، ادھر سے عورت کا وہ جملہ، پھر ادھر سے لوگوں کے تانے، یہ ساری کی ساری باتیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھ گئے. آپ جس وقت پریشان ہوئے اللہ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو گیا. جبرائیل امین وحی لے کے آ گئے. والضحا، قسم ہے مجھے دن کی، والضحا، قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی. فرمایا جس وقت سورج بالکل پورا کھل جاتا ہے اس وقت سے لے کر زوال تک یہ سارا کا سارا یہ چاشت کا وقت ہے. فرمایا اس وقت میں 2 رکعت نفل پڑھ یا 4 رکعت پڑھ، 1 سلام میں پڑھ یا 2 سلام کے ساتھ پڑھ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی جس وقت اس کی تاریکی چھا جائے. دوسرا معنی والضحا، محبوب مجھے قسم ہے آپ کے رخ زیبا کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی سیاہ زلفوں کی جس کی سیاہی کا مقابلہ رات کی تاریکی بھی نہ کر سکے. ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کا رب آپ سے روٹھا ہے، نہ ناراض ہوا ہے، نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے. رب کی رحمت تو ہمیشہ آپ کے اوپر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اب اس آیت کے علماء نے کئی معنی کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے. گزرے ہوئے لمحات، آپ آنے والے لمحات آپ کے لیے بہتر ہے. گزری ہوئی زندگی سے آنے والی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے. ایک معنی. دوسرا معنی علماء نے یہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ نے مکے کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی فتوحات کی خوشخبری سنائی. محبوب مکی زندگی آپ کی مشکلات کی زندگی ہے، مدنی زندگی آپ کی فتوحات کی زندگی ہے. ان قریب آپ مدینے میں جائیں گے اور ان قریب ہم آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیں گے اور پریشانی مشکلات کے دروازوں کو ہم آپ کے لیے بند کر دیں گے. اور تیسرا معنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے. آپ کو جو انعام ملنے والے ہیں، مقام محمود آپ کو ملے گا، شفاعت کبریٰ آپ کو ملے گا، حوض کوثر آپ کو ملے گا، اللہ کی طرف سے انعامات آپ کو ملیں گے. فرمائے دنیا کی زندگی سے، اس دنیا کی پریشانی سے، دنیا کی مشکلات سے، آخرت کی زندگی جس زندگی میں آپ کو انعامات ملنے والے ہیں، فرمایا وہ زندگی دنیا کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں سے نوازا ہے. فرمایا 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی، یہ 6 چیزیں کسی نبی کو نہ ملی.
نہ ملی، اللہ نے مجھے انعام کے طور پہ 6 چیزیں عطا فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا۔ دوسری چیز فرمایا اللہ نے میری نگاہ میں امتیازی رعب کو رکھ دیا۔ تیسری چیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ چوتھی چیز فرمایا اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا۔ فرمایا پہلی امتوں میں پہلے نبیوں کے وقت، پہلے رسول اور پیغمبروں کے وقت ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی، صرف اس جگہ کے اندر ہی عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر میں احسان کر رہا ہوں، انعام دے رہا ہوں، اکرام دے رہا ہوں، آپ کو اعزازات سے نواز رہا ہوں۔ آپ جہاں بھی جائیں میں نے آپ کے لیے ساری کی ساری زمین کو عبادت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں عبادت کر سکتے گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پانی کیوں نہیں لگا رہا؟ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے وہیں پہ وضو کر لے، وضو کر کے اللہ کے سامنے تو کھڑا ہو جا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ اللہ فرماتے میں وہیں پہ بھی تیری عبادت کو قبول کر لوں گا۔ فرمایا تو حل کیوں نہیں چلا رہا؟ تو دکان کے اندر کیوں نہیں؟ تو جنگلات میں کیوں نہیں؟ تو ریگستانوں میں کیوں نہیں؟ تو شہر میں کیوں نہیں؟ دیہات میں کیوں نہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ فرمایا نماز کا وقت ہو گیا۔ پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر، پہلے اپنے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لے، وامسحوا برؤوسکم، اپنے بازو کو کوہنیوں تک دھو لے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سر کا مسح کر لے۔ اللہ اکبر۔ وارجلکم الی الکعبین، پھر اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک دھو، فرمایا ٹخنوں تک دھو لے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے اللہ نے اور آسانی فرما دی۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تو ناپاک ہے، جنبی ہے، پہلے سے پہلے طہارت حاصل کر لے، پہلے غسل کر لے وضو سے پہلے۔ فرمایا نماز سے پہلے غسل کر لے، پھر اس کے بعد اس سے آگے اللہ نے اور آسانی فرما دی۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، فرمایا اگر تو سفر کے اندر ہے یا تجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی تو پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے تیری بیماری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، خطرہ ہے تجھے پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا تیمم کر لے۔ اللہ نے آسانی کا حکم نازل فرما دیا۔ فرمایا سفر کے اندر تجھے پانی نہیں مل رہا، تجھے خطرہ ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی، نماز میری فوت ہو جائے گی، پانی ملنے سے پہلے نماز کا وقت چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس وقت بھی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور فرمایا بیماری لاحق ہے اس وقت بھی تو تیمم کر لے، نماز پڑھ لے، اللہ میں تیری نماز کو قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر اللہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
فامسحوا بوجوہکم، اللہ نے پھر تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا پہلے تم پاک مٹی کے اوپر ایک مرتبہ ضرب لگا کر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کے پھر چہرے کے اوپر مار دینا ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر ضرب لگانی ہے پاک مٹی پر، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی پر فرمایا ضرب لگانی ہے دوسری مرتبہ، پھر اپنے بازوں کے اوپر پھیرنا ہے، فرمایا یہ آداب تو نے پورے کرنے ہیں، یہ آداب پورے کرنا تیرا کام ہے، تیری عبادت کو قبول کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں مجھے انعام کے طور پہ ملی ہے، چوتھی چیز یہی فرمایا پورے روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد، عبادت کی جگہ، سجدے کی جگہ، پیشانی کو ٹیکنے کی جگہ اور نیاز جبین کو جھکانے کی جگہ رب نے میرے لیے بنا دیا ہے۔ اور پھر 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو انعام کے طور پہ ملی ہے، اکرام کے طور پہ ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کی طرح مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ فرمایا آپ انسانوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، ملائکہ کے بھی نبی، آپ چرند پرند کے بھی نبی، حیوانات کے بھی نبی، شجر حجر کے بھی نبی ہے۔ آپ کہیں کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میں تھوڑی سی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں۔ ابو جہل آتا ہے، مٹھی بند کی ہوئی ہے، کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر تو بتا دے گا میں تیری فرما برداری اختیار کر لوں گا، میں تیری نقش قدم پہ چلوں گا، میں تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اپنا لوں گا، میں تیری محفل میں بھی بیٹھوں گا، تیری مجلس میں بھی بیٹھوں گا، میں تیرے غلاموں میں بھی شامل ہو جاؤں گا، میں تیرے نقش قدم پہ بھی چلوں گا، تیرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے میں اس کے مطابق زندگی بھی گزاروں گا، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں گا، میں تیرے دین کو اپناؤں گا، اور نازل ہونے والی کتاب اللہ اکبر یعنی قرآن مجید کو میں سینے سے لگا دوں گا۔ پہلے مجھے بتا میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، محبوب خدا آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ابو جہل میں تمہیں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ تجھے بتایا کہ میں کون ہوں۔ فرمایا یہ باتیں ہو رہی تھی، بند مٹھی کے اندر ابو جہل نے کچھ کنکر رکھے ہوئے تھے، آواز وہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ ہر چیز کی طرف نبی بن کے آئے، ہر مخلوق کی طرف آپ نبی بن کے آئے۔ پھر 6ٹھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو مجھے انعام کے طور پہ دیا ہے، فرمایا اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، یہ کسی نبی کو نہیں ملا، مجھے انعام کے طور پہ ملا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی۔ فرمایا کوئی نبی نبوت کا اعلان کرے، فرمایا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، فرمایا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کاذب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جس وقت مسجد اقصیٰ میں گئے، پہلے نبی پہلے سے مسجد کے اندر موجود تھے، جبرائیل امین ساتھ میں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے، جبرائیل نے مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند کر دیا۔ اب دروازہ کیوں بند کیا؟ امت کو مسئلہ سمجھایا، امت کو دکھایا کہ سارے نبی پہلے سے آ چکے ہیں، آمنہ کا لال اب آخر بھی آیا ہے، مسجد اقصیٰ کا جس طرح دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اسی طرح دنیا میں بھی سارے نبی پہلے آئے، آمنہ کا لال سب کے آخر میں آیا، تو آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔
عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کل قیامت والے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جس وقت تک اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک ایک فرد کو جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، ایمان کی حالت میں موت آئی ہوگی، فرمایا اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ میرا ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں بھیجتا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا۔ کتنی فکر ہے امت کی، اپنے خاندان کے لیے نہیں فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں فرمایا، فکر ہے تو تمام امت کی فکر ہے۔ لیکن امت نے کیا کیا ہوا نبی کے ساتھ، کتنی فکر کی ہے اس نے، کتنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی اداؤں کو میں نے اپنایا ہوا ہے، کتنی سنتوں کو میں نے اپنایا ہوا ہے۔ جو نبی ساری زندگی ہمارے لیے تڑپتا رہا، آخری ایام میں بھی امت امت کرتا رہا، پھر میدان حشر میں بھی امت امت کرتا ہوگا۔ کوئی نبی آدم سے عیسیٰ روح اللہ تھا، کوئی نبی بھی کسی امت اپنی امت کا کوئی نبی بھی فکر نہیں کرے گا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا، یہی کہہ رہا ہوگا میرا کیا بنتا ہے، میرا کیا بنتا ہے۔ لیکن تیرا اور میرا نبی آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کو اپنی فکر نہیں بلکہ کہہ رہا ہوگا کہ امتی امتی میری امت کا کیا بنتا ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی امت کی فکر ہے۔ خدا را ہم اس کی اداؤں کو اپنائیں، اس کی سنتوں کو ہم اپنائیں۔ خاص کر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، بڑھاپے کی حالت میں تو ہر شخص ہی چاہتا ہے جب کسی کوئی کام کرنے کا نہیں ہوتا پھر دل کرتا ہے میں اللہ کے دربار میں جاؤں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر دل کرتا ہے میں اللہ کے دربار میں جاؤں۔ فرمایا اس کی کمر جھک چکی ہوتی ہے، کانوں کی سنوائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ہاتھ لرز رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے میں اللہ کی دربار میں جاؤں، لیکن اللہ کی رحمت پھر بھی اس کا پہلے سے استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا جو ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، بڑھاپے کی حالت میں بھی اس نے ارادہ کیا اللہ کے دربار میں جاؤں، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کیا ہے، میں نے اسے صلح کر لیا ہے۔ لیکن خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانی کا سجدہ اللہ کو پسند ہے، نوجوانی کے اندر توبہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا نوجوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدے کے برابر ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ ہم فرمایا بڑھاپے کا 100 سجدہ، جوانی کا ایک سجدہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ بوڑھا آدمی 100 سجدے کرے، نوجوان ایک سجدہ کرے، اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ خدا را ہم اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، ہم اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، اللہ کے ہاں اسے قبول کروائیں، اللہ کے سامنے ہم جھکیں۔ خاص طور پہ بستی والوں کو میں کہوں گا یہ اپنی جامعہ مسجد ہے، نمازی بالکل نہیں ہوتے، دو چند آتے ہیں لیکن اکثر نہیں آتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بستی والوں سے کہوں گا مہربانی کرو مسجد کو آباد کرو، یہ آپ کی اپنی مسجد ہے، وہ باہر والا کوئی نہیں آ کے آباد کرے گا، ہم ہی آباد کریں گے اس کو۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ دن میں 5 دفعہ مؤذن ندائیں دے رہا ہے، صدائیں دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، بلا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، اور بیچارے تبلیغ والے بھی ایک ہی کا کنڈا کھٹکا کے واپس آ جاتے ہیں۔
خدا را ان کی بھی بات سنو، مؤذن کی بھی بات سنو، لبیک کہتے ہوئے اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کو منا لو، آج اللہ تم سے صلح کر لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، راضی ہونے کے لیے تیار ہے، تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، پر ہم اللہ سے صلح کرنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ سے معافی مانگنے والے بنے۔ فرمایا رب کی رحمت تو دیکھو، اللہ فرماتے ہیں تم توبہ کرتے ہو، میں صرف توبہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات۔ جب سچے دل سے توبہ کرتے ہو، میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیتا ہوں، سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہوں، سارے گناہوں جتنے گناہ ہوتے اتنے میں تمہیں نیکی عطا کر دیتا ہوں، پر تم سچے دل سے رب سے توبہ کرنے والے بنو، معافی مانگنے والے بنو۔ اس لیے ہم کوشش کریں ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔